ہم کرتے ہیں سوال امیر اہل سنت سے، دیتے ہیں جواب امیر اہل سنت، مرشد کا جواب میٹھا میٹھا، مرشد کا جواب پیارا پیارا پیارا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ہمارے میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر شب جمعہ اور روز جمعہ درود شریف پڑھے، اللہ عز و جل اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا، 70 آخرت کی اور 30 دنیا کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، پیارے پیارے مدنی منوں اور میٹھی میٹھی مدنی منیوں، سلسلہ آپ ملاحظہ کر رہے ہیں جس کا نام ہے مدنی منوں کے سوالات اور امیر اہل سنت کے جوابات۔ مدنی منیاں بھی سوالات کر لیتی ہیں، مدنی منیاں دل چھوٹا نہ کریں، ہمارا نام تو آیا نہیں، یہ سلسلہ مدنی منوں کا بھی ہے اور مدنی منیوں کا بھی ہے۔ مدنی منوں کو بھی خوش آمدید اور مدنی منیوں کو بھی خوش آمدید اور اماد بھائی کو بھی خوش آمدید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باپو خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین۔ آپ کو ویلکم۔ جی مرحبا۔ ابھی میں آ رہا تھا سلسلے کی جانب، تو مجھے لفٹ میں ایک اسلامی بھائی ملے، تو بولے اماد بھیا کس طرح آپ کو یوں خوش آمدید کرتے ہیں، کیسے ہیں ابو؟ تو میں ان کی محبت ہے، یہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ تو آج کیا شروع کر رہے ہیں، کون سا مدنی گلدستہ لے کر آئے ہیں؟ پہلے تو یہ مدنی منوں اور مدنی منیوں کا مسئلہ حل کرے بھائی آپ۔ بھائی انسان بولتے ہیں تو اس کے اندر مرد بھی ہوتا ہے، عورت بھی ہوتا ہے، مدنی منع بھی ہوں گے، مدنی منیاں بھی ہوں گے۔ انسان تو اسی طرح جیسے یہ جو مدنی منع کا لفظ بولا جاتا ہے، اس میں یہ نہیں ہے کہ مدنی منیہ مائنس ہو گئی۔ آدمی کا لفظ بولا جاتا ہے، اس سے یہ مطلب نہیں ہوتا کہ عورتیں مائنس ہو گئی، تو یہ پلس ہے مدنی منیہ۔ آپ تو اور آپ کی ایک کوالٹی بھی ہے جو میں نے نوٹ کی ہے، آپ مدنی منوں کو میٹھے میٹھے مدنی منوں بولے، یہ ضروری نہیں ہے، پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی منیوں کو بولتے ہیں آپ میٹھی میٹھی مدنی منوں۔ امیر سنت کی زبان سے سنا تھا تو میں یہ انداز اختیار کیا، اور یہ بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ مدنی منیوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں تو اس میں مدنی منع بھی آ گئے۔ ہاں، ایسا نہیں ہے کہ مدنی منیوں کی ہی بات ہو رہی ہے، تو مدنی منع بھی ہمارے ہیں اور مدنی منیاں بھی ہماری۔ جی، اور امیر سنت کے مدنی گلدستے بھی ہمارے ہیں۔ جی آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ چونکہ اب تربیت کے تعلق سے چل رہا ہے، تو جیسے نا مثال ہم بہت سارے کام کر رہے ہوتے ہیں، اچھا یہ کام بھی کچھ کرنے کا ہے، یہ کام بھی سیکھنے کا ہے، اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی، بعض کام وہ بھی سیکھنے کے ہوتے ہیں، اور انہی میں سے ایک موضوع ہے چلنے کا انداز کیسا ہونا چاہیے۔ چلیں کیسے؟ ہاں بھائی، چلیں کیسے، یہ کیسے کیسے آپ چلتے ہیں، آئیے آپ کو مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں، چلنے کا کیا انداز ہونا چاہیے، دیکھیں۔ چلیں۔ عام طور پر جاندار چیزیں چلتی ہیں، مگر بے جان چیزیں بھی چلتی ہیں، جیسے کشتی، گاڑی، ٹرین، ان کو انسان چلاتے ہیں۔ انسان اللہ تعالیٰ کی بہترین مخلوق ہے، تو اس کا چلنا بھی سب سے اچھا ہونا چاہیے۔ امیر اہل سنت یہ ارشاد فرمائیے کہ جوتوں کی آوازیں نکالتے ہوئے بلا وجہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اکڑ اکڑ کر چلنا کیسا ہے، اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کس طرح چلا کرتے تھے، اور اگر کچھ خواتین کھڑی ہیں تو کیا ان کے بیچ سے گزر سکتے ہیں؟ پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 37 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا۔ ترجمہ کنزول ایمان، اور زمین میں اتراتا نہ چل، بے شک ہرگز زمین نہ چیر ڈالے گا اور ہرگز بلندی میں پہاڑوں کو نہ پہنچے گا۔ دعوت اسلامی کے شرعیتی ادارے مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ
1197 صفحات پر مشتمل کتاب بہار شریعت جلد 3 پیج نمبر 435 پر فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، ایک شخص 2 چادریں اوڑے ہوئے اترا کر چل رہا تھا اور گھمنڈ میں تھا، وہ زمین میں دھسا دیا گیا، وہ قیامت تک دھستا ہی چلا جائے گا۔ سرور کائنات شہنشاہ موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بسا اوقات چلتے ہوئے اپنے کسی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ اپنے دستے مبارک سے پکڑ لیتے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب چلتے تو کسی قدر نے کسی حد تک آگے جھک کر چلتے، گویا کہ آپ بلندی سے اتر رہے ہیں۔ راہ چلنے میں پریشان نظر ہی، یعنی بلا ضرورت ادھر ادھر دیکھنا سنت نہیں، نیچی نظریں کیے پروقار طریقے پر چلیے، جوتے پٹختے ہوئے جیسے پٹاخ 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 چلتے ہیں، سیڑھیاں چڑھتے ہوئے دم دبک کے ساتھ چلتے ہیں، چپلیں بج رہی ہوتی ہیں، جوتیاں بج رہی ہوتی ہیں۔ اب مسجدوں میں قدم زور زور سے رکھ کے دمک پیدا کر کے لوگ چلتے ہیں، حالانکہ مسجد کے آداب عام سڑکوں پر چلنے کے آداب سے مختلف ہیں۔ یہاں تو زیادہ بچنا چاہیے کہ پاؤں کی چاپ نہ سنائی دے، لیکن اگر آپ پنجوں پر وزن دیں گے نا چلنے میں تو آواز پیدا نہیں ہوگی۔ مسجد میں تو خاص اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ سرکار اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مسجد میں خاص کر وہ پاؤں اس طرح پاؤں مبارک رکھتے تھے پنجے کہ اگلے حصے پر اس کا وزن ہوتا تھا، تاکہ بالکل بھی آواز مسجد میں پیدا نہ ہو، کہ مسجد کے آداب کے یہ خلاف۔ اور راستے میں بھی یہ جو زور زور سے پٹاخ پٹاخ چلتے ہیں، اب تو لیفٹ رائٹ کرتے ہوں تو خاص جوتے بجاتے ہیں اور زور سے مارتے ہیں، پاؤں نہیں، نہ اس سے زمین پھٹے گی، نہ مطلب یوں اکڑ کے چلے گا بندہ تو پہاڑ تک جا پہنچے گا۔ یہ تو ابھی اپنے آیت مبارکہ سنی، تو چلنے میں بھی وقار ہو، تمکنت ہو، درمیانہ انداز ہو، یہ نہ ہو کہ مطلب آپ دوڑے چلے جا رہے ہیں یہ لگے، یہ نہ ہو کہ بالکل یعنی کہ بستر مرض سے اٹھ کر اب یہ بڑی مشکل سے آپ بچوں کی طرح چلنا سیکھیں۔ نارمل چالو، کسی کی توجہ نہ کھینچے کہ اس میں کچھ عجوبہ ہے۔ ہاں اگر واقعی کو مریض ہے تو مجبور ہے بھاگنا، بعض لوگ کی عادت ہوتی ہے یہ نوجوانوں کی، وہ اتنا چلتے ہیں جیسے دوڑے جا رہے ہیں، تو بلا ضرورت ایسا نہ کیا جائے۔ ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جوتوں کی دمک ناپسند تھی۔ اس طرح راستے میں 2 عورتیں کھڑی ہوں یا جا رہی ہوں تو ان کے بیچ میں سے نہ گزریں، کہ حدیث پاک میں اس سے ممانعت آئی ہے۔ یہ مدنی پھول 163 مدنی پھول پیج نمبر 7 پر اس طرح کے مدنی پھول کچھ جو میں نے بیان کیے وہ ہیں، اور تفصیلات بھی اس میں آپ کو ملیں گی انشاءاللہ۔ مزید بھی 163 مدنی پھول ہیں مختلف عنوانات پر، تو یہ اور 101 مدنی پھول، یہ 2 رسالے تو آپ ضرور خرید لیں۔ 101 مدنی پھول اور 163 مدنی پھول انتہائی کارآمد ہیں۔ مدنی منوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اکڑ کر اور دمک دماغ سے نہ چلا کریں، وہ بھی اچھی طرح چلنا سیکھیں، سنت کے مطابق چلنا چاہیے، تو انشاءاللہ اس کا ثواب بھی ملے گا، سنت کی نیت ہوگی تو۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو پیارے مدنی منوں اور مدنی منیوں کس طرح چلنا ہے یہ آپ نے ابھی سنا۔ یہ ہے کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ مدنی منع نا چلنے میں بہت پھرتیلی دکھاتے ہیں، بس پہلے کہ میں چل رہا ہوں، پھر ایسے مقابلے بھی ہوتے ہیں کہ کون آگے رہ گیا کون پیچھے رہ گیا، دوڑ کے مقابلے جو ہے نا
چلنے کے مقابلے بھی ہوتے ہیں، پھر اس میں انعام وغیرہ بھی دیے جاتے ہیں. تو ایسا لگتا ہے کہ بچوں میں یہ شوق پیدا ہے کہ بس ہم جلدی سے اٹھ کے چلے آئیں. بس اوقات کوئی ایسی چیز رکھی ہوئی ہوتی ہے جیسے گرم پانی رکھا ہوا ہے، اور مدنی منوں کی عادت جلدی سے جا رہے ہو. اب ظاہری بات ہے آپ نے وہاں رکنا ہے، وہاں کوئی ایسی چیز رکھی ہوئی ہے کہ جو آپ کو نقصان پہنچا سکتی ہے، تو آپ کو پہلے رکنا پڑے گا. جب آپ احتیاط سے چلیں گے، آہستہ آہستہ قدم اٹھائیں گے، آہستہ آہستہ رکھیں گے، تو پھر یہ ہے کہ انشاءاللہ عز و جل امید ہے کہ آپ کو نقصان نہیں ہوگا. اب یہ کہ جو چوٹ لگ جاتی ہے نا، اس کی اکثر وجہ شاید یہ ہے کہ آپ کا چلنے کا انداز، جو چھوٹے مدنی منع ہیں، چلنے کا انداز، بھاگتے آ رہے تھے ٹکر ہو گئی، ٹھیک ہے، چلتے ہوئے آ رہے تھے سیڑھی پہ چڑھنا ہے، ٹک 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 جلدی سے اوپر چلے گئے. اب یہ ہے کہ جلدی سے نیچے اتر رہے ہیں. اب یہ کہ اترنا آسان ہوتا ہے، لیکن آپ جلدی جلدی اتر رہے ہیں تو بس اوقات گر بھی جاتے ہیں. وہ نا غلام رسول کا جو ہم نے آج اینیمیٹڈ آپ دکھا دینا یہ والا. یہی والا مدنی گلدستہ، چلیں آخر میں دکھائیں گے کہ وہ غلام رسول کہہ بھی رہے کہ بھائی آرام سے فیضان بھائی لے آ کرتے وہ نیچے آ گئے. تو یہ ہے کہ یہ مناظر جو گھر میں بھی ہوتے ہیں، احتیاط سے اوپر وہ کی جانب آ چڑھی. کرتے آ رہے تھے، بعد میں آہیں زیادہ نکلیں گی جب وہ نیچے آ جائے گے نا. جی ہاں، پھر بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ گود میں اٹھا کے اسپتال لے کے جائیں، پھر وہی ڈاکٹر صاحب اور پھر انجیکشن وغیرہ. پھر بس اوقات ایسی چوٹیں لگ جاتی ہیں. جو بڑے اسلامی بھائی بھی ہیں نا، آپ دیکھیں اگر آپ کے جسم میں کہیں چوٹ ہے، ہاتھ میں چوٹ ہے، سر میں چوٹ ہے، تو معلومات لیجئے. اگر آپ کو معلوم نہیں ہے نا تو آپ کی امی بتائیں گی، یا شاید آپ نے معلومات لی ہوئی ہو کہ جو چوٹیں لگی ہیں نا، یہ بھاگم دھوڑی کی وجہ سے زیادہ لگی ہیں. تو چلنے کا انداز درست ہوا. بس اوقات نہیں ہوتا ہے کوئی چیز آپ کو پسند آ جاتی ہے، آپ کو چیز پسند آ گئی تو آپ اپنی امی کا ہاتھ چھڑا کے بھاگے یا ابو کا ہاتھ چھڑا کے آپ چلے. تو بس اوقات یہ کہ بچھڑ جاتے ہیں، پھر وہ مسجد وغیرہ میں اعلانات وغیرہ ہوتے ہیں. تو اس طرف بھی ترکیب ہوتی ہے کہ چلے جو آپ صحیح نہیں تھے، آپ ابو کا ہاتھ پکڑ کے ہی رکھیں، امی کا ہاتھ پکڑ کے رکھیں، اور یہ ہے کہ ان کو چھوڑ کے نہ جائیں. اور یہ کہ آپ کو کوئی چیز پسند آ گئی تو آپ دیکھنے میں لگ گئے، آپ کے ابو آگے نکل گئے، امی آگے نکل گئے، پھر آپ کو پریشانی کا سامنا ہو سکتا ہے. تو یہ ہے کہ ایک جو چھوٹے مدنی منع جن کے گھر میں ہیں تو اس قسم کا سامان بھی نہ رکھیں. یہ ابھی پچھلے دنوں پتہ چلا تھا کہ ایک مدنی منع چلتے چلتے واش روم میں چلا گیا تھا چھوٹا. اب بالٹی جو ہے آدھی بھری ہوئی تھی، بالٹی میں پانی تھا، تو وہ مدنی منع اس کے اندر گرا. جب اس کے اندر گرا تو اب ظاہری بات ہے نا، اس کی آواز تو باہر آ ہی نہیں سکتی تھی. اب گھر والوں میں کسی کو بھی پتہ نہیں چلا، اس کی امی وغیرہ کسی کام میں لگی تھی، اور مدنی منع کا انتقال ہو گیا. اسی طرح ایک مدنی منع کو غسل دینے کے لیے میں گیا تو پتہ چلا میں انتقال کیسے ہوا. تو چھوٹا سا مدنی منع تھا، غالباً 1.5 یا 2 سال کا ہوگا وہ. تو فلیٹ میں رہتے تھے 4تھ فلور پر. تو جو گریل وغیرہ لگی ہوتی ہے نا، تو یہ لوہے کی ہوتی ہیں اور اس میں زنگ وغیرہ آ جاتا ہے، تو ایک گریل کا جو ہے وہ ٹکڑا نکل جاتا ہے. تو جا کوئی تختہ لگا دیتے ہیں، کوئی چیز لگا دیتے ہیں. تو مدنی منع تھا، اپنے ابو کے ساتھ سو رہا تھا دن کے وقت. تو مدنی منع کی آنکھ کھل گئی، ابو تو سو رہے تھے، تو گھر میں کوئی اور تھا نہیں. یہ مدنی منع چلتے 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 گیلری میں پہنچ گیا. اب اس جگہ پہنچ گیا جہاں وہ ایک راڈ جو ہے ہٹی ہوئی تھی. اب یہ کہ اس سے بڑا تو نہیں نکل سکتا، لیکن مدنی منع کا سائز چھوٹا ہے، یہ بآسانی اس کے اندر سے نکل سکتا ہے. اب وہ تختہ وغیرہ لگانے کا کچھ ہوگا حساب کتاب کے، تختہ وغیرہ لگا دیتے ہوں گے یا کوئی چیز رکھ دیتے ہوں گے، وہ چیز نہیں رکھی. اب مدنی منع جب گیلری میں پہنچا تو چلتے چلتے وہ جو راڈ ہٹی ہوئی تھی، راڈ نکلی ہوئی تھی، یا گھر والوں کی سستی تھی، یا نکال اس کو لگوائی نہیں، یا آج لگوا لیں گے کل لگوا لیں گے، مدنی منع 4تھ فلور سے جو ہے وہ نیچے کی جانب آیا. نیچے کی جانب آیا تو اس کا انتقال ہو گیا. تو یہ کہ جن کے گھر میں چھوٹے مدنی منع ہیں تو بہت زیادہ احتیاط رکھیں، استری وغیرہ، کیونکہ ان کے چلنے کا انداز جو ہے یہ ہم تبدیل کرنے کی کوشش تو کر سکتے ہیں، لیکن یہ کہ بہت ہے مشکل کہ ان کو جو ہم بتا سکیں. بھاگم دوڑی لگی ہوتی ہے. تو مدنی منوں آپ بھی تھوڑا سا خیال کیجئے، بھاگتے ہوئے نہیں آیا. ہو سکتا ہے ابھی جو مدنی چینل کی اسکرین پہ ابھی بھی بھاگ رہے ہوں، یہ بھاگنا 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 یہ ختم کیجئے اور احتیاط سے چلیے. جب آپ چلیں تو آپ کے چلنے میں دیکھیں آواز تو نہیں آ رہی، جوتے کی آواز تو نہیں آ رہی، آپ کے پاؤں کی آواز تو نہیں آ رہی. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چلنے کا انداز ہے، جو آپ نے ابھی مدنی پھول سنے امیر السنت سے، اس انداز سے جو ہے چلنے کی کوشش کریں. جتنی بھی سنتیں ہیں سونے کی، جاگنے کی، کھانے کی، پینے کی، لباس پہننے کی، اس کے مطابق آپ کریں گے تو انشاءاللہ ضرور آپ کو ثواب بھی ملے گا. لیکن نیت یہ ہو کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح یہ کام کرتے تھے، تو انشاءاللہ ضرور میں بھی اس طرح کام کروں گا. اللہ تعالیٰ مدنی منع جن کے انتقال ہوئے ان کے والدین کو صبر بھی دے اور نعم البدل، اچھا بدل بھی عطا فرمائے، اللہم آمین. ان کو ان کے دلوں کو قرار بھی دے اور ہمیں احتیاطوں کی توفیق بھی دے. جی اچھا، آپ نے کہا مدنی منوں کو بھاگے نہیں، مدنی منع تو بھاگیں گے. اس کا تو حل کریں. دیکھیں بھاگنا بعض ہوتا ہے مسابقت، ایک دوسرے سے سبقت لے جانا، ایسا تو روایتوں سے بھی ملے گا.
कि वो होती है सूरत। तो इसमें ये है कि मदनी मुन्ने को यूं कहा जाए अपने भागना हो तो मैदान के अंदर किसी और जगह पे कुछ देर, यानी माहौल जैसा हो ना भागने का, घर में अब सामान भी है, ये भी है, वो भी है, गली में भाग रहे हैं, रोड में भाग रहे हैं, स्कूल में भाग रहे हैं, मदरसे में भाग रहे हैं, सीढ़ियों से भाग रहे हैं, इधर भाग रहे हैं। बाकी की छोटी सी साइकिल होती है वो अपनी कमरे में ही चला रहे होते हैं। क्या उनका छोटा सा एक जहाज होता है, किसी पर बैठकर वो चला रहे होते हैं, पाँव से इतने से बेड के ऊपर चला रहे होते हैं। कोई पता है कि ये इनके अंदाज हैं मदनी मुन्नों के। हाँ, लेकिन ऐसा अगर कोई जगह हो ना कि जहाँ वो जाए तो वो उधर भागे, उसके अलावा भागने में बचें, जैसा कि आपने मदनी फूल इनायत फरमाए। और इसमें यह है कि फिर जब हम रोड पर आए चलने के ताल्लुक से तो एहतियात ज्यादा होनी चाहिए। अब उसकी एहतियात कैसे होनी चाहिए, आइए मदनी गुलदस्ता दिखाते हैं जी। रास्ते बड़े बड़े भी होते हैं जहाँ गाड़ियाँ चलती हैं, कुछ साफ कुछ गंदे, हमें इनको पार करना होता है। हम रोड किस तरह पार करें? और बाबा जान से अर्ज है कि हम मोहल्ले में भी जाते आते हैं और मोहल्लों में छोटे रास्ते होते हैं जिनमें कई तरह की चीजें पड़ी होती हैं, तो बाल बच्चे इनको पाँव से मारते हैं। ऐसा करना कैसा है? पैदल चलने में जो भी कानून बने हुए हैं, अगर वो खिलाफ शरआ ना हो तो उनकी पाबंदी करनी चाहिए। बाज़ में तो ये कि पकड़ भी लेते हैं, फिर जुर्माने करते हैं। तो अब जैसे कि रोडों पर थूकना, हमारे अंदर कोई पूछने वाला नहीं है, रोडों पे थूकना भी एक कानून हो सकता है, यहाँ भी कानूनी पाबंदी हो। किसी दौर में शायद इस पर अमल था कि कोई अगर थोड़ा सा कचरा भी फेंक देना तो वो उसको बिल्कुल कोर्ट में उसको पहुंचना पड़ता था, मुझे पता है। कोई भी अपने घर के सामने कूड़ा कचरा पसंद नहीं करेगा, लेकिन शापर लेकर कचरे की वो किसी के घर के आगे रखने में बिल्कुल कोई मतलब है नहीं कि इसमें झिझक महसूस नहीं होती। ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि इसमें तो हुकूक लिबाद के मसाइल भी खड़े हो सकते हैं। रोड क्रॉस करना भी वो ज़ेब्रा क्रॉसिंग या ओवरहेड पुल इसके लिए बने होते हैं। हर जगह से रोड क्रॉस नहीं हो सकता। किसी मुल्क का किस्सा में बता रहे थे कि वो ज़ेब्रा क्रॉसिंग से हटकर किसी ने रोड क्रॉस किया तो पुलिस ने देख लिया, हाथों हाथ उसको वहां की करेंसी के 50 वो हाथों हाथ उसको जुर्माना किया। इस तरह मतलब ये कि लोग ज़रा डरते हैं फिर कानून तोड़ने में। तो कानून पर अमल होना चाहिए, लेकिन खैर जुर्माना हमारे यहाँ नहीं है। उलमा के मशवरे से खाली मुर्गा बना देना, जो गलत काम करे, कचरा फेंके, थूक फेंके लोगों के रास्ते में, उससे साफ करवाए या मतलब मुर्गा बना दे या उठक बैठक करा ले, वर्जिश की वर्जिश हो जाए और उसको याद भी रहे कि किस तरह कानून तोड़ा जाता है। ये आसान सजाएं हैं और मुफीद बहुत है। रोड चलते हुए बच्चों की भी बड़ों की भी आदत होती है, जो भी सामने आया ना उसको लात मारनी है। कोई पैकेट है, डिब्बा है, अखबार है, कागज है, कंकर है, वो यूं करके लात मार के साइड पे करेंगे, अवैध लात मार के खेलते हुए गुजरेंगे, ठोकर मारेंगे। तो ये आदत खराब है। और अखबारात में तो उमूमन ये कि मुक़द्दस नाम भी हमारे होते हैं, और ना भी हो तो भी हुरूफ की भी ताज़ीम है, सादा कागज की भी ताज़ीम है। तो ये लाते मारना एक तो यूं भी बुरी चीज है, दूसरे ये कि कभी चोट भी लग सकती है, सो लगती भी होगी, कोई कांच चुभ जाता होगा, कोई कांटा लग जाता होगा, पत्थर से टकरा जाता होगा पाँव, तो फिर सही की नाक भी कटती होगी कि यार क्यों मारा मैंने, लात हाथों करके अपने लिए मुसीबत उठाई। तो ये आदत हो भी तो इसको निकाल दीजिए। चाहे चप्पल पहने हो, जूते पहने हो, लात नहीं मारनी किसी चीज को। कोई भी मुअज़्ज़ज़ आदमी आपने नहीं देखा होगा कि इस तरह करता हो। ये इसमें खिलन रहे और मवाली टाइप के लोग होते हैं, आवारा तरह के,
یہ لڑکے یا اس طرح کے آدمی جو ہوتے ہیں نا وہ لو کوالٹی کے افراد یہ حرکتیں کرتے ہیں۔ علماء دین، مشائخ، بزرگان دین یا اچھے نیک بندے اس طرح کرتے شاید آپ نے نہ دیکھے ہوں۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو پیارے پیارے مدنی منوں، جیسے کہ آپ نے امیر السنت دامت برکاتہم العالیہ کے مدنی پھول سنے کہ روڈ پر جب آپ آ جائیں، چلتے چلتے روڈ پر آ جائیں تو بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے۔ بعض کے اسکول مدارس جو ہے وہ روڈ کے ساتھ ہوتے ہیں، اب یہ ہے کہ ٹریفک آ رہا ہوتا ہے، جا رہا ہوتا ہے، تو آپ نے جو ہے بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے۔ یہ کہ آپ نے دائیں بھی دیکھیں کہ ادھر سے تو کوئی گاڑی وغیرہ نہیں آ رہی، اگر کبھی آپ اکیلے جو ہے روڈ کراس کر رہے ہیں، آپ دائیں بھی دیکھیں اور بائیں بھی دیکھیں کہ اس طرف سے تو گاڑی وغیرہ نہیں آ رہی ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں اماد بھائی، جیسے کہ مدینہ منورہ میں حاضری ہوئی تو اب یہ ہے کہ روڈ پار جو ہے ہماری رہائش تھی، تو ہمارے اسلامی بھائی وغیرہ بھی تھے۔ اب یہاں پر تو جب ہم روڈ پار کر رہے ہیں تو ہم اس طرف دیکھتے ہیں نا، لیفٹ سائڈ ٹریفک ہے تو رائٹ سائڈ دیکھتے ہوں گے کہ آپ ادھر سے تو کوئی گاڑی وغیرہ نہیں آ رہی، اب ظاہر بات ہے ادھر سے نہیں آئے گی، ایک طرف دیکھ کر ہم جو ہے روڈ کراس کر لیتے ہیں۔ تو اب ہمارے اسلامی بھائی جو ہمارے ساتھ تھے وہ نیچے نگاہیں کر کے چلنے کا معمول، اور ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا کہ ادھر سے جو گاڑی کس جانب سے آ سکتی ہے، تو ہم نے دائیں جانب دیکھا تو نہیں آ رہی، تو چلنا شروع، ادھر سے گاڑی آئی، تو ادھر جو ہے وہ اس طرف دیکھنا تھا ہم نے کہ گاڑی اس طرف سے تو نہیں رہی۔ پاکستان میں جو ہے وہ اس طرف سے گاڑی آئے گی، اور بیرون ملک میں مدینہ شریف کی بات کرتے ہیں نا، تو اس جانب سے گاڑی سیدھی طرف سے آئے گی مدینہ شریف، مدینہ شریف میں سیدھی طرف سے آئے گی۔ بہرحال آپ جہاں بھی ہوں آپ اپنے دائیں بھی دیکھیں، آپ اپنے بائیں بھی دیکھیں۔ اچھا بس اوقات یوں بھی مدنی منع ماحول بناتے ہیں کہ جب روڈ کراس کر رہے ہوتے ہیں بھاگنا، ادھر بھی بھاگنا۔ اب یہ کہ گاڑی آ رہی ہے اور وہ دور ہے، اور یہ کہ بالکل قریب آنے لگی، بس اوقات مدنی منوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے، بڑوں کے بھی ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ میں نکل جاؤں گا، لیکن بس اوقات جو ہے پاؤں میں اچانک درد آ سکتا ہے، موچ آ سکتی ہے بھاگنے سے، سلپ بھی ہو سکتا ہے، سلپ بھی ہو سکتے ہیں۔ آپ جب جو ڈرائیور ہوتا ہے آپ اس کا ذہن بنا دیتے ہیں کہ میں بھاگ رہا ہوں میں نکل جاؤں گا، لیکن بس اوقات گر جاتے ہیں۔ تو پیارے مدنی منوں اطمینان سے چلیں، یہ وقت جو ہے بڑا اطمینان سے ہے، یہ کہ کوشش کریں کہ ایسے راستے سے جائیں کہ تھوڑا آپ کو دور چل کے جانا پڑے گا، روڈ سے آپ کا تعلق ہی نہیں ہوگا، روڈ کراس کرنے سے آپ اوپر سے چلے جائیں، برج وغیرہ جو نظر آ رہی ہے، لیکن آپ جو ہے جب آپ روڈ کراس کر رہے ہیں، جو بڑے اسلامی بھائی ہیں، جو چھوٹے مدنی منع ہیں، تو بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے، ہاتھ چھڑا کے نہیں بھاگنا ہے۔ بس اوقات ہاتھ چھڑا کے پہلے جو ہے ہم پتہ نہیں کیا ملے گا آپ کو، یہ کہ امی کا ہاتھ پکڑے ہاتھ چھڑا کے بھاگ جائیں گے کہ امی دیکھیں میں تو آ گیا، تو یہ اچھی بات کوئی ہے۔ اور میں آپ کو یہی عرض کروں گا کہ آپ جب روڈ کراس کر رہے ہیں بہت زیادہ احتیاط کریں، بہت زیادہ احتیاط کریں، اور جو روڈ پر جو آپ کو چیزیں نظر آ رہی ہیں، اخبار وغیرہ یا کوئی ایسی مقدس آپ کو کاغذ نظر آ گیا تو اس کو اٹھا لیں۔ اور ایک بزرگ تھے انہوں نے اٹھا کے جو ہے وہ عطر لگا لیا تھا، بسم اللہ شریف پڑھی ہوئی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی یہ ادا پسند آ گیا، اللہ تعالیٰ نے اپنا ولی بنا لیا ان کو۔ تو یہ کہ آپ بھی جو ہے جو کاغذ وغیرہ پڑھیں، پھینکنے کی اپنی عادت ختم کیجئے، اٹھانے کی اپنی عادت شروع کیجئے۔ جی اصل جوتے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دھمک کی آواز پیدا ہو رہی ہوتی ہے، اس طرح بھی بعض چلتے ہیں، تو جوتوں کے اندر جو ہے وہ دھمک کی آواز کو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ آواز ناپسندیدہ تھی، تو اس طرح نہیں چلنا چاہیے۔ اور راہ چلتے وقت نگاہیں نیچی کرنا، وہ لازمی بات ہے، نگاہیں نیچی کر کر چلنا ہے۔ روڈ کراس کرنے سے پہلے آپ کو ٹریفک وغیرہ ساری چیزیں دیکھنی ہیں، گاڑی آپ چلا رہے ہیں تو آپ کو لازمی بات ہے، بلکہ گاڑی تو خیر مدنی منع بھلے نہیں چلاتے ہوں گے، بڑے ہی چلاتے ہوں گے، سائڈ مرر ہے، بیک مرر ہے، فرنٹ مرر ہے، سب جگہ آپ کو نظر رکھنی ہوگی، اور اسی طرح موٹر سائیکل میں بھی دیگر جگہوں پر بھی احتیاط ہوگی۔ لیکن آپ گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی اور گاڑی چلا رہا ہے، جیسا کہ مدنی منع نارمل گاڑی نہیں چلاتے، تو آپ نگاہ نیچے رکھ لیجئے۔ آپ اپنے گھر کے اندر چل رہے ہیں، کمرے کے اندر چل رہے ہیں تو نگاہ نیچے رکھیں، تو اس طرح چلنے کی عادت بنائیں، اور اب بھی سے پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ الرحمن اس کا فائدہ حاصل ہوگا۔ ایک جواب بنا ہے کہ نیچے نگاہ رکھیں، کچھ پڑھتے رہیں، یہ بھی اچھا ہے۔ ایک ڈرائیور کے بارے میں پتہ چلا تھا کہ وہ سفر کر کے جاتے تھے اور سفر کر کے آتے تھے تو کسی سے بات چیت نہیں کرتا تھا، تو ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے تو ہم بات چیت کی، بولے کہ تم ان سے بات چیت کی، بولے کہ تم جو ہے کہیں کسی سے بات چیت نہیں کر رہے ہو، تمہارے ہونٹ ٹل رہے ہیں، کیا کر رہے ہو؟ تو کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے پورے سفر میں جاتے ہوئے 15 پارے پڑھتا ہوں اور آتے ہوئے 15 پارے پڑھتا ہوں، یعنی روزانہ میرا ایک قرآن پاک ختم ہو جاتا ہے۔ تو کیسی پیاری بات ہے کہ یہ کہ وقت کی قدر کی
کہ اس وقت میں مجھے کیا کرنا ہے. اب آپ دیکھ لیں کہ آپ کے دارالمدینہ کا سفر کا راستہ کتنا ہے, تو آپ ہو سکتا ہے 1000 مرتبہ درود پاک پڑھ سکتے ہوں. تو صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم, آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یہ سفر میں جو ہے آپ ذکر و اذکار کر لیں. کوئی صورت آپ کو یاد ہے تو اس کو پکا کر لیں, تو انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ کو نصیب ہوں گی. سفر میں قرآن پاک اگر پڑھنا ہو نا تو اس میں 2 باتوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہوگا. ایک تو نجاست کے گندگی کے مقام پر بعض اوقات لازمی بات ہے, اس سے بھی ہوتا ہے ہمارے ہاں کہ روڈ سے پورا ہی کچھ نکال کر مواد کچرے اور اس سے بدبو اور یہ ماحول بھی ہوتا ہے, اس طرف گاڑی جا رہی ہے تو آپ تلاوت وہاں نہیں کریں. اور دوسری بات اس میں یہ بھی ہے کہ تلاوت کرنے کی اجازت, کام کاج کے دوران تلاوت کی اجازت اس وقت ہوگی کہ جب توجہ تلاوت پر ہو. ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں, سائن بورڈ پڑھ رہے ہیں, یوں پڑھ رہے ہیں, قرآن شریف بھی پڑھ رہے ہیں, بھول بھی رہے ہیں, یہ بھی ہو رہے ہیں, یہ غلط ہے, یہ درست نہیں ہے. یہ بھی تسبیح بھی ہوتی ہے نا, بس وقت تسبیح ہوتی ہے. اب وہ چلنے کی ایسی عادت میں آ جاتی ہے, ایسی عادت میں آتی ہے, تسبیح چل رہی ہوتی ہے اور خود اپنے کاموں میں آپ زبان سے پڑھ رہے ہیں اور تسبیح چل رہی ہے, سمجھ میں آ رہا ہے, ہاتھ سے پڑھ رہے ہوتے ہیں اس وقت. یہ ہے کہ بس وقت منہ بند ہے, زبان بند ہے, تسبیح پھر بھی چلے آ رہی ہے, چلی آ رہی ہے, تو ایسا نہیں پڑھیں. اسی طرح جب ذکر و درود کرے توجہ ہونا اچھی بات ہے. جی, اگر توجہ نہیں بھی ہے تب بھی ذکر و درود کا معاملہ تو ہے. ہاں, ناپاکی نجاست کے جہاں مقام ہوں گے وہاں ذکر و درود بھی نہیں کریں گے, ہم نہیں کریں گے. اور اس میں یہ ہے کہ یہ احتیاطیں کرتے ہوئے سفر کے اندر جو ہے یہ کام ہونا چاہیے. البتہ سفر کے اس وقت سے فائدہ اٹھانا چاہیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. پیارے پیارے مدنی منوں اور میٹھی میٹھے مدنی منیوں, ہم نے آج آپ کو کچھ سنتیں اور آداب بتانے کی کوشش کی. امیر سنت نے آپ کی تربیت فرمائی, تو ان باتوں کو اپنے ذہن میں رکھیں. اب سلسلے کا بھی اختتام کی جانب ہے اور ہم آپ کو دکھائیں گے ایک غلام رسول کا مدنی خاکہ, تو آپ وہ ملاحظہ کیجئے اور اس کے مطابق آپ نے جو ہے چلنا ہے. اللہ عز و جل ہمارے آج کے سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے, اور جس طریقے سے امیر السنت چاہتے ہیں اس انداز سے ہمیں سلسلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی, فیضان مدنی مذاکرہ جاری رہے گا انشاءاللہ عز و جل. آئیے ملاحظہ کرتے ہیں, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. غلام رسول غلام رسول. فیضان بھائی آہستہ, مجھے جلدی جانا ہے. کہا بھی تھا آہستہ, دیکھا گر گیا نا. پیارے بھائی, سیڑھیوں سے ہمیشہ آہستہ اترنا چاہیے. ہاں مگر میں جلدی میں تھا. جلدی میں اگر ٹانگ ٹوٹ جاتی تو کیا ہوتا؟ فیضان بھائی, میں آپ کو ایک سنت بتاؤں؟ جی ضرور. سنت یہ ہے, جب اونچائی پر چڑھے تو اللہ اکبر, اور جب نیچے اتریں تو سبحان اللہ پڑھیں. ارے واہ, اس سے تو مجھے ہر قدم پہ نیکیاں ملیں گی نا. جی ہاں بے شک. اب ہم نیچے اترتے ہیں لیکن احتیاط سے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم کرتے ہیں سوال امیر اہل سنت سے, دیتے ہیں جواب امیر اہل سنت, مرشد کا جواب.